الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. معزز حاضرین، قابل قدر سامعین، مکرم خواتین، علم الاحسان، علم الاخلاق، علم الباطن، علم الطریقت، علم الحقیقت، علم المعرفت، یعنی علم تصوف. بعض لوگوں نے اس لفظ کو قرآن اور حدیث میں نہیں آنے کی وجہ سے اس کا حقیقی مفہوم سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے میں نے اس لفظ کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے کون سا علم مراد ہے، یہ 4-5 نام میں نے لیے بیچ پہلے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ صوفیاء کرام نے، اولیاء اعظام نے، اہل اللہ نے، اہل قلوب نے، علماء ربانیین نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم اخلاق کی تعلیم ہے، احسان کی تعلیم ہے، باطن کو بھی سنوارنے کی تعلیم ہے، اللہ کی محبت، معرفت اور پہچاننے کی تعلیم ہے. وہ تمام تعلیمات کے مجموعے کو علم تصوف کہتے ہیں. اس لیے بدکنے کی ضرورت نہیں. لفظ پسند نہیں تو دوسرا لفظ لے لو. ایک صاحب نے بڑی ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ مجھے تو لفظ مرشد سے چیڑ ہے. تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، اگر یہ لفظ قرآنی ہو تو کیا تب بھی یہی کہو گے؟ اگر یہ لفظ اگر قرآن کا ہے تو کیا تب بھی یہی کہو گے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. قرآن شریف کا لفظ ہے، پھر بھی تم ایسے ہی کہو گے کہ مجھے بالکل پسند نہیں. یہ واقعہ پیش آیا تھا گدوال میں آج سے 50 سال پہلے. خیر یہ بات تو میں نے تمہیداً آپ کے سامنے رکھی. ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے آج کی سنائی گئی نظم کے پس منظر میں یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ لائن آدمی کو جامد بنا دیتی ہے، یہ لائن آدمی کو گوشہ نشین کر دیتی ہے، یہ لائن آدمی کو ناکارہ بنا دیتی ہے، یہ لائن آدمی کو زوال پذیر کر دیتی ہے. آج کل کے جو وہ لوگ ہیں جو مغربی تہذیب اور تعلیم سے زیادہ متاثر ہیں اور اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ روشن خیالی الگ چیز ہے، روشن ضمیری الگ چیز ہے. نئی تہذیب کے جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں تو اس کی حقیقت جاننے والوں نے کہا
نئی روشنی کا ہو منہ جلد کالا، نئی روشنی کا ہو منہ جلد کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا۔ اور کسی نے کہا تھا حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ حقائق کا جاننے والا جو دل ہوتا ہے وہ ہے روشن ضمیر، اور حقائق کا علم قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جو قرآن و سنت کے علم سے محروم ہے وہ حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے اس عظیم علم اور یہ عظیم لائن کے بارے میں یہ تاثر قائم کر لیا کہ یہ آدمی کو گوشہ نشین بنا دیتی ہے، جن کو کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے مسائل سے، دنیا کی ذمہ داریوں سے، بندوں کے حقوق سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لوگ یہ لائن میں جاتے ہیں، یہ تاثر پایا جاتا ہے لوگوں میں۔ اب حضرت کی نظم آپ نے سنی، یہ گوشہ نشین بنا رہے ہیں، یہ عالم نشینی کی دعوت دے رہے ہیں جی، یہ صرف اپنی ذات کے حد تک فکر مند بنا رہے ہیں یا پوری عالم انسانیت کے حق میں فکر مند بنا رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے حد تک نیک ہونے کی تلقین کر رہے ہیں یا عالم بھر کے انسانوں کو نیک بنانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے حد تک برائیوں سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا دنیا بھر کو برائیوں سے بچانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ نظم سنے نہیں سنے، خالی ان کی گلے پہ تو نہیں گئے، سنانے والے صاحب کے گلے پہ تو نہیں گئے، ترنم پہ، لب و لہجے پہ، ان کے حلق کے گھنگروؤں پہ تو نہیں گئے؟ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن کہیں اسی پہ چلے جائیں گے، اس پہ پیغام کیا ہے ادھر دیں توجہ۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں آپ سے کہ آپ کو کلام غلام کا پابندی سے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ بچوں کے نسخے میسر نہیں ہیں، تو اس کی بنا پر اب اسے اثر نو پھر منظر عام پر لانے کا انشاءاللہ پروگرام ہے۔ اگر آپ کے فونوں میں سے کسی کے پاس پورا وہ کلام غلام اس میں محفوظ ہے تو اس کی ہر نظم کی ایک کاپی نکال کے دے دو، پھر اس کی ترتیب بنا دیں گے، پھر اس کے بعد میں اس کی طباعت و اشاعت کا کام کر لیں گے۔ تو جس کے پاس محفوظ ہے وہ اتنا کام کرے، جمع کر کے دے دے، پھر انشاءاللہ ہم اسے پریس والوں سے کہیں گے کہ بھئی آپ اسے اور خوش اسلوبی سے لکھو، اچھا کاغذ لو، اور پھر اس کی اچھی پروف ریڈنگ کرو، اور اچھا ہے کہ آپ کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، بلکہ کلام غلام جاننے والوں سے اس کی پروف ریڈنگ کراؤ، اردو جاننے والے سے نہیں، کلام غلام جاننے والے سے اس کی پروف ریڈنگ کراؤ۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اسے چھاپیں گے، پھر سب اپنے پاس میں رکھنا، روزانہ ایک نظم پڑھے تو روزانہ ایک واعظ، اب تو ہفتے میں ایک آدھ سننے کو مل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس نظم میں کہ حضرت چاہتے کیا ہیں، اور پھر سوال یہ ہے کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت یہ چاہتے ہیں؟ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ تمام حضرتوں کے حضرت نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں؟
دنیا میں انسانیت کا سبق، توحید کا سبق، شیطنت کے خاتمے کا سبق، ظلم و ستم کے زائل کرنے کا سبق، بد اخلاقی بدکاری کے ختم کرنے کا سبق، یہ تو قرآن و سنت کی تعلیم ہے نا۔ اب اس تعلیم کو انجام کون دیں گے؟ وہ دیں گے جن کے پاس میں یہ ہے ہی نہیں، یا وہ دیں گے جن کے پاس میں ہے، یا وہ دیں گے جو جانتے ہی نہیں، یا وہ دیں گے جو جانتے ہیں، یا وہ دیں گے جو جانتے تو ہیں لیکن ان کو توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے، یا وہ دیں گے جن کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، یا وہ دیں گے جن کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں مسلسل سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، تو دونوں میں سے کون کریں گے؟ جن کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو یہ کام کے واسطے کھڑے ہونے کا ہے۔ حضرت کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو حضرت کے پاس میں آنے والا ہو وہ نہ صرف یہ کہ حضرت کا پیغام اپنے حد تک لینے والا ہو بلکہ عالم میں پھیلانے والا بھی ہو۔ اور یہ وہ خواہش تھی جو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں چاہتے تھے کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، خیر کی طرف۔ اللہ چاہتے ہیں اس چیز کو، ارشاد ربانی ہے، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بہتر کون ہے بات کرنے کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ہر شخص کو بہتر بننا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص کو دعوت اللہ کرنا ہے، خالی دعوت دینا نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اس پر عامل ہونا ہے، خالی عامل ہونا نہیں ہے، عامل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ممتاز نہیں سمجھنا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تمام مسلمان جیسے ان میں سے ایک میں ہوں، معتبر ہی نہیں کرنا ہے۔ اب جب آپ یہ کام کریں گے تینوں کام، تو ہر زمانے میں مخالفت کرنے والے، طعنے دینے والے، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، اذیتیں پہنچانے والے، فقرے کسنے والے ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں برا سلوک کرنے والے لوگ ہر زمانے میں ملیں گے۔ جب ہر زمانے میں ملیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے فرمایا لا تستوی الحسنہ ولا السیئہ، بھلائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کرنے والے کرتے رہیں گے تو تم اچھائی کرتے رہو۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، جو اچھے پیس ہوتے ہیں نا ان کو عالی شان کام دیا جاتا ہے، جو ردی پیس ہوتے ہیں ان کو ایسا کام دے دیا جاتا ہے جو معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرمائے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ جو مربع ہوتا ہے، آملہ جو ہوتا ہے کوالٹیز الگ الگ رہتے ہیں اس کے۔ جو اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے اس سے اعصاب کی طاقت اور قوت کو بخشنے، قوت کا ذریعہ بننے والا مربع بنایا جاتا ہے، اور جو ادنا قسم کا ہوتا ہے اس کو اندر کی گندگی باہر نکالنے کے کام میں لگایا جاتا ہے۔ تو برائی کرنے والے کرتے رہیں گے، اپنے کو برائی کرنا نہیں ہے۔ البتہ آپ اچھائی کر رہے ہیں وہ برائی کر رہے ہیں
تو اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہو سکتی ہے، اسے کبھی بھی بھولنا نہیں ساتھیاں۔ ایک بہت قیمتی بات سنا رہا ہوں میں آپ لوگ، وہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ نہیں رہیں گے تو ہمارے اندرون میں صفات عالیہ کیسے پیدا ہوں گی؟ برا بھلا کہنے والا ہوگا تو آپ درگزر کرنے والے بنیں گے، ظلم کرنے والا ہوگا تو ہم صبر کرنے والے بنیں گے، غصہ دلانے والا ہوں گا تو ہم غصہ پینے والے ہوں گے، قصور کرنے والا ہوگا تو ہم معاف کرنے والے ہوں گے۔ اپنے کو ایسا سوچنے کا ہے مجھے اعلیٰ ترین صفات سے آراستہ کرنے کے لیے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں، میں کو ایسا کیوں کر رہا بول کے اپن لوگ ریورس ہو جاتے نا۔ اور نہیں، اپنے حق میں اپن یہ سمجھنا میری تربیت کے واسطے ہے۔ اس لیے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ زرین حروف سے لکھا جانے والا جملہ دل و دماغ پر نقش رہنا چاہیے، جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حالات طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، حالات طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن تربیت کے خلاف نہیں ہوتے۔ ہماری تربیت ہے اس میں، ذرا دیکھیں گے غصہ پیتا کہ نہیں پیتا، بھیجا دیتے غصہ دلانے والے کو، ذرا دیکھیں معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، قصور کرنے والے کو بھیجا دیتے، ذرا دیکھیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو کھڑا کر دیتے۔ اور یہ توجیہ، یہ تفہیم اور اس طرف ذہنوں کا متوجہ کرنا شاید کبھی ہمارے دل و دماغ میں بھی نہ آتا اگر حضرت یہ نہیں ارشاد فرماتے۔ ہم اس کو مثبت اس میں لیں، اپنے حق میں فائدہ بخش بنا لیں اسے۔ اسی لیے ہمارے حق میں عدل تو فائدہ بخش ہے ہی، ظلم بھی فائدہ بخش۔ عدل تو اس واسطے فائدہ بخش ہے کہ اس سے شکر ملے، کرنے کی سعادت ملے گی، اور ظلم اس واسطے فائدہ بخش ہے اپنے حق میں کہ ہم کو صبر کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے حق میں تو کسی حالت میں نقصان نہیں، مومن کے حق میں کوئی چیز نقصان دہ نہیں، مگر انہیں سمجھ کے اس کو ایسا استعمال کرا تو فائدہ ہے، اور اگر نہیں سمجھا تو نعمت بھی مصیبت بن جاتی۔ جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا، ہزاروں نعمتوں سے بندہ آراستہ ہے لیکن اس میں ناشکری سے قدر نہیں ہے اس میں اس کی۔ ہر آدمی ہزاروں نعمتوں سے آراستہ ہے، غریب سے غریب بھی۔ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بولتا ہوں، عام طور پر آدمی یہی سمجھتا ہے اور اسی مایوسی میں زندگی پوری گزار دے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، اعضاء جوارح کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے، یہ چربی کے ڈلوں میں بینائی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں کیا ہے، چربی کا ڈلا ہے نا، بڑے شوق سے اس کو پکانے کے بعد میں اس کو نکال کے منہ میں پسندیدہ چیز کی حیثیت سے ڈال رہے ہیں بہت سارے لوگ، ٹیسٹی رہتی بول کے۔ میں چکا نہیں بول رہا ہوں، صاحب بڑے بڑے لوگوں کو پیش کرتے کرتے اس میں پینائی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کانوں میں سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا یہ، اور ہمارے حیدرآباد کے لوگ تو پائے زبان کے عاشق ہیں۔ بات کرتا ہوں، گوشت کا لوتھڑا کہیں بات کرتا ہوں،
اس میں گویائی اتنی بڑی نعمت ہے. خالی کسی کو بات کرنے میں تھوڑی رکاوٹ ہے، رک رک کے بول رہا تو انہیں 50 علاجاں کرا رہا. یہ جو سر پہ بالا ہے نا، چھوٹی نعمت ہے. لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لوگ سر کے اوپر بالا کے واسطے. لاکھوں روپے سر کے اوپر بال کے واسطے خرچ کر، اور خالی سر کے اوپر مصنوعی بالا لگانے کے واسطے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. لاکھوں بولے تو میں کوئی تقریر کی رو میں بول دیا ایسا نہیں ہے قصہ. یہاں رو میں بولنے کا کیا بھی نہیں ہے، لیکن رو میں وہ بولے گا جو مسلسل بولتا چلا جاتا، اسے رکنا جو ہے اس کی اپنے سلاست زبانی اور سلاست لسانی اور سلاست کلامی کا جسے شوق ہو، وہ ہو سکتا ہے رو میں کچھ بول دے تو بول دے. یہاں کوئی شوق وقت تو ہے نہیں. لاکھوں روپے کما رہے ہیں لوگ خالی یہی کام کے واسطے. ہاتھ پاؤں میں طاقت، قوت، حرکت، اعضاء و جوارح میں لچک، موڑنے سیدھا ہونے کی صلاحیت، دماغ میں سوچنے کی، دل میں سمجھنے کی، خون کے مناسب مقدار میں ہونے کی، کھائی جانے والی چیزوں کے ہاضمے کی مشین کی، صحت، چکی ہے نا چکی. یہ تو غنیمت ہے کہ اوپر ساؤنڈ پروف ہے، ورنہ تو گھڑی میں بھی انہیں مارتے رہے تو ٹک ٹک کی آواز آتی. یہاں جو کھاؤ پوری مشین پیس دے رہی، باہر آواز کا نہ نام ہے نہ نشان ہے. ساؤنڈ پروف ہے یہ جلد، ہر مشین کام کرتی. مجھے ایک دفعہ ساتھیاں جو ہے ایک دواخانے میں لیا کہ چیک کرائیں گے بول کے لے کے گئے. دیکھیں گے عمل صاحب کا کیا حال ہے کہ اندر سے مختلف عوارض ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ لے کے چلے گئے وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس. موصوف بھی موجود تھے اس وقت. انہیں لٹا دیا، لٹانے کے بعد میں یہاں وہاں وہ لگا دیا. دواخانے میں گئے تو لگاتے تھے پہلے ہی، اویر آپ یہاں بیٹھے تو بھی لگا رہے ہیں. وہ لگا دیا یا مشین لگا دینے کے بعد میں اس نے مشین آن کیا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ باقاعدہ وہ جو ڈھول بجتا ہے نا ویسی آواز پورے دواخانے میں گونج رہی. دل کی حرکت سنائی نہیں دے رہی آدمی کو. سوچ تو بول رہا ہوں یہ ساؤنڈ پروف ہے، اوپر کی جلد بول کیا بھی نہیں ہے اپنے پاس. اتنا سب سننے کے بعد میں کیا بھی نہیں ہے بول کے کب تک بولیں گے ہم. میں کہنے کیا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنی ناقدری کرو گے. باہر کی چیزیں ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہیں. جن کا ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے، وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے پکار دے. تو یہ جو حالات آتے ہیں یہ حالات ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہمارے کو نقصان کس میں بھی نہیں ہے. یہ بات میں بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو. کائے کو کر رہے ہیں یہ کوشش، وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی مجھے معلوم نہیں ہے. یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی تو ٹینشن فری ہو جاتے تھے. کائے کا ٹینشن ہے پھر اپنا؟ جب میرا نقصان ہی نہیں ہے تو ٹینشن کائے کا ہے؟ میں صحت مند ہوں تو بھی فائدہ ہے، بیمار ہوں تو بھی، توانا ہوں تو بھی فائدہ ہے، کمزور ہوں تو بھی فائدہ ہے، فراخی ہے تب بھی فائدہ ہے، تنگی ہے تب بھی فائدہ ہے. نقصان کہاں ہے اپنا؟ جب نقصان نہیں ہے تو پھر ٹینشن کہے گا. انہوں ویسے ہیں میں ویسا نہیں ہوں. ان کو معلوم کس کو کیسا رکھنا اچھا ہے. جی کس کو کیسا رکھنا اچھا ہے ان کو معلوم ہے. اپنے کیا معلوم ہے؟
بہت سارے اوقات میں ایسا ہوتا ہے، بہت تیاری کرے، بہت تیاری کرے، عین وقت پہ معلوم ہوا کہ صاحب ٹرین نکل گئی، عین وقت پہ معلوم ہوا کہ نہیں صاحب جہاز اڑ گیا، مس ہو گیا بولتا اسے، لیکن اس کے بعد میں معلوم ہوتا وہ ٹرین لڑک گئی، بعد میں معلوم ہو جاتا وہ ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی، بعد میں معلوم ہوتا پلین کریش ہو گیا، تو کیا بولتا ہوں، مس ہوا تو اچھا ہوا خراب ہوا، مس ہوا بچ گیا، نہیں تو پس جاتا تھا بولتا ہوں۔ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے ان کو معلوم ہے، اور اگر اس میں اپنا کو کچھ اس دنیا سے جانا ہو گیا اور ہم راضی رہے اس حالت میں، اس دنیا سے جانا ہوا اور ہم راضی رہے اس حالت میں، تو اللہ کہیں گے کہ میں نے بندے کو آزمایا تو اس نے میری آزمائش پر رضامندی سے جان دے دی، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ہمیں یہ چاہیے نہ وہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ کیا ہے شعر وہ؟ ہاں، سارا سارا جہاں خلاف ہو، شاعر نہیں ہے نا، اس بات سے زمانہ بول دیا ہوں جو، حالانکہ غزل جم رہا ہی نہیں اس کا۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اللہ کی مرضی سامنے رہنا چاہیے بس۔ اور وہاں کیا معاملہ ہے، غریب سے بھی راضی ہیں، امیر سے بھی راضی ہیں، صحت مند سے بھی راضی ہیں، بیمار سے بھی، کالے سے بھی راضی ہیں، گورے سے بھی، ان کی رضا چاہیے بس۔ دیکھو صحابہ کرام نے ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے خوب لا کے اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے جمع کر دیا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا سرمایہ، کسی نے اپنا آدھا لا کے رکھ دیا، کسی نے گھر کو جھاڑو دے کے لا کے رکھ دیا، کسی نے کچھ کسی نے کچھ۔ ایک صحابی کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ معذور تھے، تھوڑے سے کھجور بڑی مشکل سے ایک ہاتھ سے ڈول کھینچ کھینچ کے باغ میں پانی بہا کے تھوڑے سے کھجور دیا باغ والا، تو وہ لا کے حضور کے سامنے پیش کرے، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، بس یہ حقیر سا ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ اس قدر خوش ہوئے حضور، اس قدر خوش ہوئے کہ یوں فرمایا کہ لوگاں لا کے جتنے ڈھیراں لگائے، ہر ڈھیر کے اوپر یہ کھجوراں ڈال دو بولے، مجھے امید ہے کہ اس کی برکت سے یہ سارے کے سارے بابرکت ہو جائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی اصل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے باقی۔ اس لیے میں غریب ہوں، انہیں امیر ہے، میں البستاس میں رہتا ہوں، انہیں آسیسے میں رہتا، میں ایک منزل میں ہوں، دو منزل میں رہتا، میں 50 گز کے اس میں ہوں، انہیں 200 گز کے گھر میں ہے۔ میرے کہنے گھر میں بھی جگہ آسانی سے نہیں ملتی، اس کہنے وہ فارم ہاؤس ہے جی۔ میرے پاس تجارت کے واسطے بنڈی بھی نہیں ہے، اس کے پاس میں جو ہے اتنی بڑی کئی دکانیں ہیں، اس میں چل رہا پورا قصہ جی۔ سب کی نظر اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے، قلعے بنا لیے نا لوگوں، دیکھے نہ دیکھے، قلعے بنا لیے جی، وہ قلعے پورے خلا میں تبدیل ہو گئے۔ خلا بولے تو خالی جگہ کو بولتے، قلعے پورے خلا میں بدل گئے۔ یہ زمین آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ بھی اس میں کچھ بھی نہیں رہتا، بلکہ اس کو بھی خلا بولتے، اور جس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا اس کو بھی بیت الخلا بولتے۔ سمجھ میں آنے کے بعد تو اردو جانتے ہی نہیں ہم لوگ، تو قلعے پورے کیا ہوئے، خلا میں بدل گئے۔ ہم لوگ دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، اس کا نہیں ایسا ہے، اس کا نہیں ایسا ہے، اس کا نہیں ایسا ہے، کدھر ہو گئی نظر ہم لوگوں کی، سمجھ میں نہیں آ۔ بزرگان دین نے اس سے نظر ہٹوائی لوگوں کی، اور کہا کہ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں مت دیکھو، اسے دیکھو جسے دیکھنا ہے۔ حضرت نے فرمایا مخلوقات کے اس جنگل میں ان کو مت دیکھو،
مخلوقات کے جنگل میں خالق کو تلاش کر لو، اس بیشے مخلوق میں پالے شکار ذات کو، اس بیشے مخلوق میں پالے شکار ذات کو اپنی نظر سے یاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس۔ شکار کو جو آدمی جاتا، نہ جھاڑ دیکھتا، نہ پہاڑ دیکھتا، نہ رینگنے والے چیونٹیاں دیکھتا، نہ مکوڑے، نہ گوما، نہ ٹڈے، نہ بھونرے، نہ تتلیاں، نہ چھوٹی موٹی چڑیا ہیں، وہ نہیں دیکھتا۔ وہ گیا شکار کرنے کے واسطے تو اپنا شکار ہی دیکھتے رہتا انہیں، بس باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کی نظر اپنے شکار کی تلاش میں رہتی۔ اس کو بولتے صیاد، صیاد بولے تو شکار کو بولتے۔ کائنات میں خالق کائنات کو دیکھنا ہے، اس مظہر کائنات میں مظہر کائنات کو دیکھنا ہے، کائنات میں پڑی ان تجلیات میں متجلی حقیقی کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر نظر رہنا۔ تو خیر اس پر ہم بات عرض کر رہے تھے کہ صوفیاء کرام نے جو تعلیم دی یہ گوشہ نشینی کی نہیں ہے۔ ہندوستان میں اسلام پھیلنے میں بنیادی کردار کس کا رہا ہے؟ صوفیاء کرام کا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر علاقے میں صوفیاء کرام نے ہی دینی روشنی کو پھیلایا ہے۔ سمرقند و بخارا میں بلکہ دنیا بھر میں اسلامی مملکتوں کے قیام کے پیچھے یہ صوفیاء کرام کا بڑا گہرا رول رہا ہے، لیکن چونکہ وہ نمایاں نہیں ہوتے اس واسطے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کون کون ہے۔ جو نمایاں رہتے ہیں ان کا نام یاد رکھتے بس، ورنہ تاریخ پڑھیں گے آپ کو تو آپ کو ملے گا کہ ان سب کے پیچھے اہل اللہ اور بزرگان دین اور صوفیاء اعظام رہے ہیں۔ اس لیے کوئی گوشے میں رہنے کی تعلیم نہیں ہے، یہ کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی تعلیم ہے، اور ہر آدمی کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اب یہاں سے جانے کے بعد میں پھر وہی اپنے روٹین کے عمل میں لگ کے اس کے واسطے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں کرنا ہے۔ مجھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ خیر کا کام، بھلائی کا کام، دعوت کا کام، دنیا میں پائی جانے والی خرابیوں کو دور کرنے کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر آدمی کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ تو آج کل اپنے ایک ساتھیوں کو نماز کے واسطے بھی نہیں اٹھا لے رہے ہیں۔ پہلے جا کے آواز دے کے کنڈی کھٹکھٹا کے بولنا پڑتا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھو بول کے۔ اب گھر پہ بیٹھ کے خالی بٹن دبانا نہیں آ رہا جی، پھر آگے وہی شکایتیں کرتے میری فجر نہیں ہو رہی، میری یہ نہیں ہو رہی، میری وہ نہیں ہو رہی۔ ارے گروپ بنا لے کے نمازوں کو اٹھا لو ایک دوسرے کو، اور گروپ بنا لے کے گھر اپنے محلے میں کوئی خیر کے کام کرو۔ خالی ایک ہی کام کیسا کرتے رہیں، کچھ یہ کام بھی کرو۔ ساتھیاں کیا بولتے، ساتھیاں یہ بولتے کہ صاحب کمانے کے ٹائم میں کمانے میں رہتے ہیں، اس کے بعد میں جا کے پھر یہ کام کے واسطے تھوڑا سا ٹائم نکالے تو پھر گھر کے لوگوں سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے، گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے بول کے کیسا کرنا بول کے پوچھتے۔ میں وہ لوگوں کو بولتا ہوں، اس کو جا کے بولو تم تو گھر میں رہتے ہو، میں خیر کا کام کرنے جا رہا ہوں، تم میرے کو جانے دیے نا، تو میں خیر کا کام جو کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہارا بھی پورا ثواب رہتا،
خیر کے کام میں مدد کرنے والے کو بھی خیر کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ 1 گھنٹہ میں لگا رہا ہوں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو تم بھی گویا اللہ کے دین کی دعوت اور سربلندی کے لیے 1 گھنٹہ گویا لگا رہے، اس کام میں آپ بھی مددگار ہیں، اور مدد کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ جن عورتوں کو سمجھ میں آ گیا وہ لوگ کبھی نہیں روکتے، اللہ کے واسطے جا رہے ہیں شوق سے جاؤ کرو کام کو بولتے۔ بعض لوگ تو بیچارے گھر میں رہتے اس کام ہے، باہر ہی رہتے انہوں ہمیشہ۔ اپن لوگ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے۔ گھر کے آپ کو پڑھانے آتا ہے، محلے کے بچوں کو پڑھاؤ صبح میں، آپ کو پڑھانے آتا ہے شام میں محلے کے بڑے لوگوں کو بلا کے دین کی دعوت دو، اخلاق کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو۔ کہیں دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے تو اس میں ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت کی پوری نظم میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اٹھو، وہ بھی کیسا اٹھو؟ سر بکف اٹھو۔ سر بکف اٹھو بولے تو موضوع سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ سر کو ہتھیلی میں لے کے جاؤ، اٹھو بول رہے حضرت۔ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے واسطے اٹھ جاؤ، زندگیوں کو قربان کرنے کے واسطے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہ جو بازاروں میں شیطنت چھائی ہوئی ہے اس وقت میں، اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ شیطنت سے معمور یہ جو بازار سرگرم ہیں ان کو سرد کر ڈالو، سرگرمیاں ختم ہو جائیں، وہاں کی ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو جائے۔ عورت ہے، اس کے معنی ہی چھپے رہنے کے۔ عورت بولے تو چھپے رہنے والی چیز، لائق شرم چیز۔ نہ مردوں کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، اس کو ڈھانکنے کا واسطہ جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو ڈھانکنا فرض ہے۔ ستر عورت فرض ہے بول کے جی، جو چیز چھپا کے رکھنے کی ہے، اور جو قیمتی ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھتے، اس میں بے عزتی نہیں ہے اس کی، اس میں عزت ہے اس کی۔ قیمتی ہیرا ہے کہتے، قیمتی ہیرا ہے، وہ بھی بہت بڑی بلڈنگ میں ہے، معروف بلڈنگ ہے، اس میں بھی وہ ہیرا ہے، سو روم بہت محفوظ روم ہے، اور محفوظ روم کی حفاظت کرنے کے واسطے دستے متعین ہیں، اس میں بھی پیسے لے کے ٹکٹ لے کے جا کے اسے دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھ سکتے، مگر دیکھ بھی کیسا سکتے؟ محفوظ بکس میں خالی دیکھنا، ہاتھ نہیں لگانا۔ جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کی اتنی حفاظت ہے۔ تو عورت کو اللہ رب العالمین نے بہت قیمتی بنایا ہے، اسے بازاروں میں عام کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ پیسے رکھ لیے تو باہر کوئی اس کے بھی جیب میں سے ذرہ سا دکھتے رہی نوٹ تو بازو والا خیر خواہ پیسے دکھ رہے ہیں تو حضرت چھپا لو بولتا ہوں جی، یہاں کوئی بھی نہیں بولتے پابندی کیسی بول کے، قیمتی چیز محفوظ رکھی جاتی۔ اسلام میں عورت بہت عزت کی، عظمت کی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا حکم ہے۔ تو بازاروں میں عزتیں نیلام ہو رہی، ماحول میں عفتیں برباد ہو رہی، یہ پورے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لینے کا حکم ہے اس پوری نظم میں۔ اور آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں
جو لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ لوگ آپ کو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ جو چیز آپ بول رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں یا نہیں. جیسے آج کل ماسک پہنو بول کے بول رہے ہیں، کوئی باقاعدہ مہم چلایا، ماسک پہنو ماسک پہنو ماسک پہنو، ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ کو 100 روپے جرمانہ ہوگا، 300 روپے جرمانہ ہوگا. بولتے جا رہا ہوں اور دیتے جا رہا ہوں، یہ لے ماسک، یہ پہن لو، یہ لو ماسک لو. تو جٹ پوچھیں گے، ہمارے بیٹھے سے لوگوں میں سے بھی لوگ پوچھیں گے آپ بول رہے ہیں ماسک پہنو، آپ بانٹ رہے ہیں ماسک پہنو بول کے، آپ کہیں کو نہیں لگائے ہوئے ہیں؟ انہیں لگایا ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے صرف دین کو عام کرنا نہیں ہے، دین کو اپنانا بھی. اچھا، دین کو اپنانا اور دین کو عام کرنا، ایسے مشقتیں ہوں گی تو اس میں اخلاق اسلام کے بھی حامل ہونا ہے، صبر و برداشت کی صفت بھی ہونا ہے، اور اس کے لیے کچھ مشقتیں آئیں تو اس کے جھیلنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہونا چاہیے. اس لیے آج کی اس نظم میں ہر شخص کو فکر مند بنا دینے والا مضمون بیان کیا گیا. آپ اس پر دھیان دیجئے، توجہ دیجئے. ہر آدمی کھڑا ہو جائے اس کام کے لیے، اسے جو آتا ہے وہ کرے. بہت سارے کام ہیں اس وقت میں انجام دینے کے، اور ان حالات میں تو اور بھی زیادہ اہمیت اس کی بڑھ گئی. آج بھی اس قدر نفرت انگیز ماحول میں غیر لوگوں کے سامنے صحیح اسلام پیش کرنے والے جو جا کے پیش کر رہے ہیں، بے حد وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، بہت متاثر ہو رہے ہیں. ابھی اسی ہفتے میں ایک دو ساتھی آئے تھے، ملاقات ہوئی تھی، دعا بھی کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے دیگر لوگوں کو بھی ہدایت مل جائے، آپ اس کی دعا کر دیجیے. یہ حالات میں اس میں وہ خیر موجود ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے بنانے والے کی جانب سے قائم کیا گیا یہ ایک نظام ہے، تعلیم ہے. یہ اب اس سے بہتر نظام کون دے سکتا ہے؟ اس لیے ہر آدمی دین کا داعی ہو، ہر آدمی دین کا عامل ہو، ہر آدمی دین سے واقف ہو، ہر آدمی دین کا مبلغ ہو. اور یہ پھیلا ہے مشقتوں سے، مجاہدوں سے، قربانیوں سے، مصائب کے جھیلنے سے پھیلا ہے. ہم تک، آپ تک اسلام جو آ گیا، کیسا آیا؟ چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے، تمہارے کو قدر نہیں. ایک ایک صحابی کی جان لاکھوں عام لوگوں کی جانوں کے مقابلے میں قیمتی تھی. انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اپنے مالوں کی قربانیاں دیں، اپنے خاندانوں کی قربانیاں دیں، اپنے وطنوں کی قربانیاں دیں، اپنی اولاد کی قربانی دی. تو اب کہیں جا کر یہ اسلام پہنچائے اپنے پاس. جو قول ایک صاحب کے چانس میں مل گیا سو ہے، چوائس میں نہیں کرتے، چانس میں ملا سو ہے، قدر نہیں ہے اس کی. پھر یہ تو نظم سے متعلق بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. جو بات آج میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ اصل میں ایک ایسی چیز سے متعلق تھی جس کی وجہ سے ہر برائی کا ازالہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہر اچھائی سے آراستگی ہمارے لیے سہل ہو جائے. اور وہ تعلیم مختلف انداز سے آپ کے سامنے آتی رہتی ہے. ہر انسان میں کچھ خراب قسم کے تقاضے ہیں جو اندرون میں پائے جاتے ہیں،
اور ہر انسان میں اچھائی کے تقاضے بھی پائے جاتے ہیں، اور اچھائی کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو ایسی صورت میں ہر خرابی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک طرف تیل کا ڈبہ ہے، ایک طرف مٹی لگی ہوئی ہے، ایک طرف ناپاک قطرے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے۔ ان سب کو دور کرنے کے واسطے وہ صرف ڈال کے پانی میں وہ کپڑے کو ڈال دیے تو سب زائل ہو جاتا ہوں۔ ایسے ہی اپنی حقیقت کو اگر ہم نے جان لیا تو تمام خرابیوں کا ازالہ آسان ہو جائے گا، اور اللہ جل شانہ سے تھوڑی بہت آگاہی ہو گئی، تمام خوبیوں سے آراستگی آسان ہو جائے گی۔ ایک ایک چیز دور کرنے کا جو نصاب ہے وہ ذرا لمبا نصاب ہے، لیکن ایک کلی علاج ہوتا ہے کسی چیز کا، جامع علاج ہوتا ہے۔ کلی بولے تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو۔ ایک چیز کر لو سب بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے آج کل ایک مخصوص پانی کے بارے میں بول رہے ہیں، پانی بدل لو لائف بدل لو، بول کے چینجنگ واٹر چینجنگ لائف، خالی ایک پانی بدل لو۔ مشینوں کے ذریعے سے ایسا پانی بنا لو جیسے خصوصیات زمزم میں، اور جیسے خصوصیات بجلی گزرے ہوئے بادل سے گرتے پانی میں، اور جیسی خصوصیات برفیلے پہاڑوں کے جھرنوں کے پانی میں ہوتی ہے، آپ ویسی خصوصیات والا پانی لو۔ یہ عام پانی نہیں، اس کا استعمال کرو، اسی سے کپڑے دھو، اسی سے غذا بناؤ، چاول بناؤ، اسی سے سالن بناؤ، وہی پانی پیو، اسی سے غسل کرو۔ خالی اتنا کر لو تم، زندگی بدل جاتی، سب بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب ہم بھی یہ بول رہے ہیں، اپنی فہم کو بدل لو، اپنی فہم کو بدل لو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شاہ محمد حسین صاحب ناظم عدالت ونپرتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا تبدیل دانش، سمجھ کو بدلنے کا نام ہے۔ پانی بدل لو، زندگی بدل لو بول کے وہ لوگ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں سمجھ بدل لو، سب کچھ بدل دو۔ جی سمجھ بدلنے کو کیا مطلب ہے؟ تبدیل دانش۔ تبدیل دانش کا مطلب یہ ہے کہ اپن جیسے اپنے آپ کو اب تک سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ کو بدلو، جیسے ہیں ویسے سمجھو۔ اپن لوگ اب تک کیا کرے ہوئے ہیں، جیسے نہیں ہے ویسا ہوں سمجھ رہے ہیں، جیسے نہیں ہے ویسا ہوں سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مستقل ہوں سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بینا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو شنوا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو گویا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو قدرت والا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ارادے والا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کلام والا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو طاقت و قوت والا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسے ہیں نہیں۔ جیسے ہیں ویسے سمجھو، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں سمجھنے کے لیے
حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیم دیتے تھے وہ یہ ہے کہ کچھ صفات ہیں ناقص، کچھ صفات ہے کامل. زندگی، دیکھنا، بولنا، سننا، طاقت و قدرت، ارادہ، جاننا، یہ اچھی صفات ہیں. اس کے بالمقابل زندگی کے مقابلے میں مردہ ہونا، بہرے سننے والے کے مقابلے میں بہرا ہونا، گونگے بولنے والے کے مقابلے میں گونگا ہونا، قدرت کے مقابلے میں عاجزی کا ہونا، ارادے کے مقابلے میں ارادے سے محروم رہنا، ارادے کا نہ ہونا، اور علم کے مقابلے میں نادانی اور لا علمی اور جہالت. دیکھنے، بولنے، سننے، جاننے، قدرت، ارادہ، حیات کے مقابلے میں جو صفات ہیں وہ صفات موت، جہل، اضطرار، عجز، اندھا پن، بہرا پن، گونگا پن، یہ 7 صفات ذہن میں رکھو، اور 7 صفات کاملہ ذہن میں رکھو: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. یہ سب چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے اپن کیا ہے سمجھ میں آنے کے واسطے، صحیح جانکاری کے واسطے ایسا کرو کہ یہ 2 چیزوں کو الگ الگ کر دو. یہ 7 صفات کاملہ، یہ 7 صفات ناقصہ. یہ کامل 7 صفات، یہ ناقص 7 صفات. اپن کیا ہیں وہ دیکھنے کے واسطے وہ ناقص صفات کے کپے کی طرف دیکھو. کیا نہیں ہے وہ دیکھنے کے واسطے کامل صفات کے مجموعے کی طرف دیکھو. جو ہیں اپن وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، جو نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ایک ہی صفت اللہ نے بیان کی قرآن شریف میں، خالی وہ ایک سمجھ میں آئی تو سب سمجھ میں آیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم امواتا، تم سب کے سب مردہ تھے. اب مردے میں سماعت، بصارت، کلام، حیات، علم، ارادہ، قدرت رہتی نہیں رہتی نا. اور اگر کوئی مردہ کچھ بھی نہیں کرا، خالی آنکھیں کھول کے دیکھا، کچھ بول دیا، کچھ حرکت کر دیا، تو آپ دیکھیں گے انقلاب برپا ہو جاتا، وہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا، اخبارات میں آ جاتا، مردہ جی اٹھا، ہیڈنگ بنا دیتے اس کی. ایک میت میں کچھ نہیں ہوتا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں تم مردہ تھے، ہم نے زندہ کیا. تم نابینا تھے، ہم نے تمہیں بصیر بنایا. تم بہرے تھے، ہم نے تمہیں سننے والا بنایا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا تم کو سننے والا، ہم نے بنایا تم کو دیکھنے والا. تم مردہ تھے، ہم نے تم کو زندگی دی. زبان ہی نہیں تھی تمہارے پاس. اللہ پاک فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا، ہم نے انسان کو زبان دی تھی. اسی واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی. تب تبدیل دانش بولے تو سمجھ میں آ رہا. اپن جو ہے وہ سمجھنا، جو نہیں ہے
وہ نہیں سمجھنا. اپن کیا ہے؟ اپن ناقص ہیں، اور یہ صفات کامل ہیں. تو ناقص کو ناقص بولنا. ایک صاحب ناتے نا قل اللہ یاد کر لی، وہ بھی الٹا سیدھا. اب انہوں یہ سمجھ رہے میں دنیا میں سب سے بڑا قاری معیش ہوں. اس کا فہم صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے نا. میرے کو نہیں آتا بولنا ہوں. ہمارے علاقے میں یہیں کے تلنگانہ ہی کے علاقے میں قاری صاحب ایک گاؤں کو گئے تو قرآن شریف اچھا پڑھتے تھے انہوں. میں قرآن پر صحیح پڑھتا ہوں بول کے بولے سنائیے بول کے وہاں کے مسجد کے لوگ بولے تو قرآن شریف سنائے. سنا کے پوچھے گئے کہ کیسی ہے میری قرات، کیسی ہے میری تجوید، میں کیسا قاری ہوں بول کے پوچھے گا. بہت اچھی قرات ہے آپ کی، بڑے زبردست قاری ہیں آپ بولے گا. تو قاری صاحب ذرا حقیقت پسند تھے. انہوں بولے آپ لوگوں میں سے کوئی تجوید جاننے والا ہے کیا؟ نہیں ہے بولے. پھر تمہارے بولنے سے کیا فائدہ ہے بولے. جاننے والا بولنا کہ تمہارا قرآن صحیح ہے. ہم مسلسل یہ چیزیں جو ہمارے پاس میں ہم اچھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ مسلسل چیزیں ہم پا رہے ہیں اس وقت میں. آئینہ مسلسل چمکتے رہتا، چمک آئینے میں نہیں رہتی، باہر سے پڑنے والی روشنی میں رہتی. یہ بلب ہے، روشنی اس سے آ رہی خالی، بس انہیں روشنی نہیں دیتا ہے نا. یہ بلب روشنی نہیں دیتا. یہ مائک آواز دور تک پہنچاتا. کیا زبردست پیس ہے بھائی، اس سے بڑا تو میرا منہ ہے مگر ویسی آواز نہیں جاتی. اس کی ہے خوبی. ہو کرنٹ جاتے بولنا شروع کر دیتا، میں بے آواز ہوں، میرے میں آواز کچھ نہیں. تو یہ دوسروں کی چیز کو اپنی جو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سمجھ کو بدلنا، یہ ہے تبدیل دانش. جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی بولو. پتھر کو پتھر بولو، خدا نہیں. درخت کو درخت بولو، معبود نہیں. چاند سورج کو چاند سورج بولو، لائق پرستش مت بولو. اپنے آپ کو عاجز ہے تو عاجز بولو، قادر مت بولو. میں یہ کر دے سکتا ہوں، میں وہ کر دے سکتا ہوں، میرے کو بھی کیا سمجھیں. جی کون بولتا اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہوا بولتا تم میرے کو کیا سمجھیں بول کے. اس کو پلٹ کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تصوف بولے تو کیا سمجھ میں آیا؟ تبدیل دانش کا نام ہے. اب تک جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں یہ سب غلط سمجھے ہوئے. بڑا دعویٰ ہے اس وقت میں علم کا، لیکن علم تو وہ ہے جو علیم میں پایا جاتا ہے. علم وہ نہیں جو جاہل میں پایا جاتا. اللہ نے ہمارے حق میں فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. تم جاہل ہی نہیں پکے جاہل ہو. اللہ نے یہ فرمایا قرآن شریف میں. یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں ہر چیز کا محتاج بتایا، ہم نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. میں مالدار ہوں، میری یہ حیثیت ہے. ارے بھائی اللہ فرماتے ہیں کہ تم فقیر ہیں، ہم نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. اللہ فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ میں بھی لائق تکریم، تعظیم، لائق سجدہ، لائق احترام، لائق پرستش ہوں. لوگ میرے سامنے آنا جھکنا، جی سجدہ کرو بول کے تو نہیں بولتے. یہ باہر کی تعلیم عام ہونے کی وجہ سے میرے سامنے جھکنا بولتا. کیوں جھکنا بھائی؟ آپ جھکنے کے لائق تھوڑے ہی ہیں. صرف اللہ ہی ہے اس لائق کہ ان کے سامنے جھکا جائے.
اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. تو پھر ایسی صورت میں میرے سامنے آنا جھکنا، بولے تو اپنے آپ کو سمجھا نہیں سمجھا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں بول رہا ہوں، اپنے آپ کو سمجھا ہے اس نے. ایک بادشاہ بولا تھا میرے کو موت ہی نہیں آتی، میرے کوئی نہیں مار سکتا، بولتا تھا میرے کو موت نہیں آتی. آخر کار مرا. مرتے وقت میں بولا میں سمجھا تھا میں نہیں مروں گا بول گا، مگر میرا مرنے کا ٹائم آ گیا. اس وجہ سے میں نہیں مروں گا، بلکہ جو دنیا بھر کے سونا چاندی ہیرے جواہرات روپیے پیسے جمع کرا تھا، میرا جنازہ لے جاتے اس وقت میں میرے جنازے کے گزرنے کے رستوں پہ پھینک دو سب، بولا تاکہ سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. تو جو نہیں ہے ہم لوگ وہ سمجھے ہوئے ہیں، اور اسی میں بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت میں نہیں سنائی جا سکتی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، میں ایسا چاہ رہا ہوں بس ایسا ہونا. بہت لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں یہ چیز رہتی، میں ایسا چاہ رہا ہوں ایسا ہونا. اور اب تو بچے بچے میں آ گیا ہوں، یہ ہونا تو بس ہونا. میں ایسا چاہ رہا ہوں، میں ویسا چاہ رہا ہوں. اپنے چاہنے سے ہوتا تو ہم لوگ سو پوری دنیا میں پرچم اسلام بلند ہونا چاہ رہے ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں؟ ہو جاتا اپنے چاہنے سے ہوتا. ہم لوگ سب کے سب چاہ رہے ہیں دنیا سے شرک کفر نفاق ارتداد کا خاتمہ ہو جانا، یا نہیں چاہ رہے ہیں؟ ہو جا رہا. گھر میں بیچاری بیوی کے اوپر بس میں ایسا چاہ رہا ہوں ایسا ہونا، کہ وہ کمزور ہے، انہیں اپن کمزور ہیں بابا، وہ سمجھ میں آنے کا ہے. بس اپن جیسے ہیں ویسے سمجھو، عاجز ہیں عاجز سمجھو، فقیر ہیں فقیر سمجھو. یا ایھا الناس انتم الفقراء، انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو. فقیر فقیر سمجھنا اپنے آپ کو. اب تو عورتیں بھی بول دے رہے ہیں بعض جگہ جا کے، ہمارے بابا بھی کون سے فقیر گھرانے میں دے دیے میرے کو. اور ایسا بولنے والی فقیر جس کہنے گئی انہیں فقیر، جس سے پاس سے آئی انہیں بھی فقیر، سو فقیرہ غنی کون ہے؟ بول رہے لوگ، شکایتیں آ رہے ہیں میرے پاس تو بول رہا ہوں. فقیر ہیں غنی سمجھے، عاجز ہیں قادر سمجھے، جاہل ہیں جاننے والا سمجھے. حماد بصارت کلام کے محتاج ہیں، دانا بینا اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے. تب تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تبدیل دانش کا نام ہے. آپ جیسے ہیں ویسے سمجھیں. پیسہ کام بنانے والا سمجھے. تو ایسا کام بنانے والا کیسا ہوتا؟ ایسا تو انسان بنایا سو ہے. مختلف قسم کی دھاتیں نکالے زمین سے، مخصوص شکلوں میں ان کو ڈالے، پیسہ بل کے پیش کر دی. مشینیں بنا دیے، سونے کی اس میں کاڑیاں باریک سے لگا دیے، اور مشینوں میں سے نوٹاں چھاپ دیے، اس کو پیسہ بول کے بول دینا. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس کو بنایا انہیں میرا سب کچھ بنا تھا. صحیح سمجھے؟ یہ تو بزرگان دین کی نظر تھی، اللہ نے جو ان کو بخشی، اللہ نے ان کے اوپر یہ گرہیں کھولی، حقائق کو اللہ نے ان کے سامنے کھول دیا. اسی لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں ویسی دکھا دیجئے جیسی وہ ہیں. جو فانی ہیں ان کو فانی سمجھیں. دنیا کی ہر چیز کو لوگوں نے باقی سمجھ لیا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اس نے سمجھ رکھا ہے کہ مال اسے ہمیشہ رکھے گا. ارے بھائی جیسی چیز ہے ویسی سمجھو. وہ سمجھ بھی اگر آ گئی نا تو یہ سب ختم ہو جاتی. میری چاہت، میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا، میں ایسا چاہ رہا ہوں، میں ویسا چاہ رہا ہوں.
جی میں بولے ایسا سب سننا، میرے غصے کو سب سمجھنا، میری طاقت کو سب ماننا، میری نظر سے کوئی بچ کے نہیں رہ سکتا، یوں بولتا. اپنے اوپر ہی اس کی نظر اب تک جمی نہیں، انہیں خود اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھ سکا، انہیں بولتا میری نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا، بول کے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، خود بچا ہوا ہے اپنی نظر سے، اپنے آپ ہی کو نہیں دیکھا اس نے، میرے سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے بولتا. ہزاروں چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اس کے سامنے، پھر کہتا ہے میرے سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، میری نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا، میری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، میری سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا. جو میں بولے ایسا نہیں سنیں گا وہ اپنے برے انجام سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. عجیب عجیب قسم کے جملے ہیں جو لوگوں اپنے ماحول میں، گھروں میں، خاندانوں میں چلاتے رہتے ہیں. یہ حقیقتوں کو جاننے والا کبھی نہیں بول سکتا یہ بات. خیر بہرحال اپنی تربیت بھائیوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت، یہ دونوں چیزوں کو بہت اہتمام سے، فکر سے اپنے کو اختیار کرنا ہے. روزانہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، اپنے لیے بھی، عام انسانوں کی اصلاح اور درستی اور اسلام کی طرف ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہر ساتھی کو تھوڑا تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے. صبح شام 1 آدھ گھنٹہ نکال لو، جب موقع مل جائے باقاعدہ سیکھنے کے لیے آؤ. ضرورت پڑے، گاڑیاں جب خراب ہو جاتی ہیں تو کارخانے میں جا کے رہتی نا جی. اب کوئی بھی نہیں بولتا یہ کیا ہے کہ صاحب یہ گاڑی کارخانے میں رہنے کے واسطے ہے کیا؟ گاڑی کارخانے میں رہنے کے واسطے نہیں ہے، مگر باہر جس واسطے بنائے تھے وہ کام نہیں کر رہی باہر، بولے تو باہر کام کرنے کے لائق بنانے کے واسطے لا کے کارخانے میں ڈالے اسے. ایسے ہی آدمی جس کام کے واسطے بنایا گیا تھا وہ کام پہ نہیں ہے، تو جہاں کارخانہ ہے نا آدمی کو کام کا بنانے کا، وہ کارخانے میں جا کے پڑے رہنا تھوڑے دن، تاکہ گاڑی بگڑی ہوئی گاڑی بن جائے. اس کو بولتے خانقاہ، اس کو بولتے فیضگاہ، اس کو بولتے اہل اللہ کی مجالس. اس میں آ کے باقاعدہ طور پر آدمی کو توجہ دھیان سے اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. 3 دن کے لیے کم از کم نظام آدمی بنائے، 10 دن کے لیے بنائے اور اچھا ہے، زیادہ دن کے لیے بنا لے اور اچھا ہے. اور مستقل رہو، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، روزانہ تھوڑی سی تعلیم لو، اپنے جو حالات ہیں وہ پیش کرو اپنے شیوخ کے پاس، جس سے آپ بیعت ہیں، جس سے آپ کا اصلاحی ربط و تعلق ہے. اس واسطے کہ سب یہاں میرے پاس آنے والے سب کے سب مجھ سے تعلق رکھنے والے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. مختلف جگہ مختلف مشائخ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں جاؤ، ان سے اپنا وقت لگاؤ اور کچھ بن کے وہاں سے آؤ. وہاں گئے اور بنائے نہیں بنا، کوئی پرزہ باقی، کوئی پرزہ خالی چھوڑ دیے، کوئی کام آدھا ادھورا چھوڑ دیے، تو پھر فوراً لے کے جاتے ہیں وہاں. چل کیا صاحب سب کچھ بنایا مگر یہ کام نہیں کرے، بتا رہے بھول گیا جی، بول کے انہیں پھر رکھ لیتے گاڑی 1 دن کے واسطے جی. مگر چاہتے یہ ہیں کہ جو بگڑا ہوا ہے وہ سدھر جائے. ایسے ہی اہل اللہ نے بھی یہی چاہا کہ لوگ اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں تھوڑا سا وقت فارغ کریں. اس میں غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، وہ لوگ یہ سمجھے، یہ لوگوں کو بلا کے یہ لوگ بٹھا لیتے کونوں میں، اللہ اللہ کرتے رہو بول کے وہ تصوف کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی. اس کا نام گوشہ نشینی ہے بول کے. ارے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ گوشہ نشینی نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی چیز کو سنوارنے کے لیے کارخانے میں لائی ہوئی مشین ہے جو بنائی جا رہی ہے. کوئی سی بھی گاڑی کارخانے میں رکھنے کے واسطے نہیں بناتے، لاتے کہیں کو بولے تو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی بول کے وہاں لاتے. جا کے دیکھو کسی بھی کارخانے میں گاڑیاں پڑے ہوئے رہتے، کئی دن سے دیکھتے رہتے آپ لوگ. کوئی جا کے نہیں پوچھتا کسی بھی میکینک سے
4 دن سے دیکھ رہے ہیں گاڑی یہیں ہے، گاڑی یہاں رکھنے کے واسطے بناتے، کوئی میکینک سے پوچھتا؟ جاننے والا جو ہے وہ نہیں پوچھتا۔ ایسے ہی یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے پاس میں جا کے رہ کے اپنی تربیت کرانے والے لوگوں کے بارے میں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، پوچھا تو نہیں جانتا، سمجھنا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لک الحمد و لک الشکر۔